برادران ملت، جب نواسۂ رسول امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو پھر یزیدیوں نے خیموں کو لوٹ لیا، اور پھر وہ شام بھی آئی جس کو شام غریباں کہا جاتا ہے۔ اب شام غریباں آتی ہے، درد و الم میں ڈوبی ہوئی شام، خون شہیدہ میں لطف شام، افسردہ اور نڈھال شام، لٹی پٹی اور کٹی پھٹی شام، تڑپتی اور پھڑکتی شام، اندھی اور کالی شام، غمگین اور المناک شام، گھٹی گھٹی چیخوں والی شام، دبی دبی آہوں والی شام، خون کے آنسو برساتی شام، جان سوزو دل سوز شام، سوزو گداز میں لپٹی ہوئی شام، فریاد کرتی ہوئی شام، نوحے سناتی ہوئی شام، مرثیے پڑھتی ہوئی شام، سنسان اور ویران شام، حیران و پریشان شام، شام کالی شام، اندھی شام، خوف انگیز شام، بے ضیاء بے نور وحشت ناک عبرت خیز شام، شام خونی شام، سونی شام، ظلمت بار شام، خون چکاں، خون ریز، خون انگیز، خون خوار شام، قہر آگی ماتمی غمگین بلا اندوز شام، پر علم پر درد پر غم پر نم و پر سوز شام، ڈوبتے سورت کی قاشیں گرم سے لپٹی ہوئی، یوم عاشورہ کی لاشیں گرم سے لپٹی ہوئی، یزیدی اپنے مرداروں کو دفن کرنے کے بعد اپنے پڑاؤ میں شام فتح منا رہے ہیں، اور خاندان رسول کی لٹی پٹی شہزادیاں ایک بیمار کے سرہانے بیٹھی ہوئی اپنی حالت پر رو رہی ہیں۔ پیاسوں کو چوتھی رات ہو گئی اور اب تو بھوک پیاس کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ غم کے وقت بھوک زیادہ لگتی ہے، مگر غم کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ صبح عاشورہ آئی تھی تو ان پاک دامنوں کے ساتھ کتنے لوگ تسلیاں دینے والے تھے، مگر اب تو ایک بھی نہیں۔ کون سہارا دیتا؟ کربلا کے وحشتناک جنگل میں کون تسلی دینے آتا؟ اپنا وطن ہو، اپنا شہر ہو، اپنا گھر ہو تو کچھ ڈھارس بھی بنتی، مگر یہاں تو نہ وطن اپنا ہے، نہ شہر اپنا، اور نہ گھر اپنا۔ گھر سے کوئی باہر گیا ہو تو اس کے انتظار میں ہی وقت گزر جاتا ہے، مگر یہاں کون آتا، کس کا انتظار کیا جاتا؟ علی اکبر کا ان کا خون میں ڈوبا ہوا لاشا تو گرم ریت کے نیچے دفن ہے۔ عباس علمدار کا، ناموس محمد کے پہریدار کی تو لاش کے بھی کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں، اس کے بازو الگ کٹے پڑے ہیں، سر الگ کٹا پڑا ہے اور سینہ الگ پھٹا پڑا ہے۔ اللہ اکبر! پھر کس کے انتظار میں وقت کٹتا، کس کا راستہ دیکھا جاتا؟ قاسم کا وہ تو علی اکبر کے پہلو میں تیروں تلواروں سے چھلنی ہو کر دفن ہو چکا ہے، انہیں کسی کا بھی انتظار نہیں اور نہ ہی کسی نے آنا تھا۔ ہاشمی شہزادے سوئے پڑے تھے، جناب عبد المطلب کے چھوٹے بڑے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، جناب ابو طالب کی ساری اولاد کٹ چکی تھی۔ کربلا میں جتنے ہاشمی شہید ہوئے وہ سب جناب ابو طالب کی اولاد تھی، اور اس مقدس اولاد کے تو ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ پھر سیدزادیوں کا حال کون پوچھتا، ان کے غم کی کہانی کون سنتا، ان کا دل کون بہلاتا؟ وہ کیوں کر دیکھ کر غم غلط کر لیتی اور محمد کو، مگر وہ تو ماں کی فرما برداری کا حق ادا کر کے ریت کے نیچے دبے پڑے تھے۔ علی اصغر کو وہ تو کوثر کے چشمے پر پانی پینے گئے
گیا ہوا ہے، کوئی نہیں خدا کے سوا کوئی نہیں، جو اس لٹے پٹے خان وادوں کو کا حال پوچھتا، ان کے سامنے تو ایک اور امتحان کھڑا تھا، انہیں شہیدوں کی لاشوں کا پہرا دینا تھا، ان کی زندگی کا سہارا، ان کی تمناؤں کا مرکز، ان کے دکھوں اور دردوں کا مداوا حسین بھی نانا جان کے حضور میں پہنچ چکا ہے۔ اس کا چہرہ ہی سامنے ہوتا تو زیارت سے کچھ قرار آ جاتا، مگر سر تو کوفیوں کے پاس تھا۔ اس المناک شام سے بڑھ کر نہ کوئی شام دنیا میں آئی ہے اور نہ آئے گی، ہو کا عالم اور غضب کا سناٹا ہے، کانوں میں شائیں شائیں کی آواز ایسے آتی ہے جسے ریت کی ذرات رو رہی ہوں، جسے زمین فریاد کر رہی ہو۔ اللہ اکبر! آہ اس جنگل میں مہمانی حجازی لٹ گیا، شام کے میدان میں مکے کا غازی لٹ گیا، رات سر پر آ گئی ہے، بیمار کرلا رہا ہے، بی بی سکینہ فریاد کر کے اس طرح خاموش ہو چکی ہیں جسے موت کی آغوش میں پہنچ چکی ہوں، ساری پاک دامنیں رو رو کر اپنے دامن تر کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر! نیند کس کو آنا تھی، بس جیسے بھی کٹتی رات کاٹنا تھی، مگر رات تو کٹ ہی نہیں رہی تھی، جیسے جیسے گزر رہی تھی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ جناب زینب کئی بار جا کر بھائی کا بغیر سر کی لاشا چوم آئی ہیں، کبھی خیمے میں آ کے بیمار کو دیکھ لیتی ہیں اور کبھی بھائی کے لاشائے اقدس پر پہنچ جاتی ہیں۔ رات آدھی سے ڈھل چکی ہے، چاند شہیدوں کی لاشوں کے چاند جیسے ٹکڑوں پر اپنی کرنیں نچھاور کر رہا ہے۔ جناب زینب نے دیکھا کہ ذرا دور ہٹ کر دو سائے سے نظر آتی ہیں، آپ نے وہیں سے آواز دی آگے نہ آنا۔ ایک پردہ نشین اپنی بھائی کی لاش پر پہرا دے رہی ہے، آواز آئی بیٹی ہم غیر نہیں ہیں، ہم بھی تیرا پہرا ہی دیکھنے آئے ہیں۔ جناب زینب نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بابا علی کی آواز ہے۔ اللہ اکبر! تسلی کرنے کے لیے دوبارہ آواز دی، آپ کون ہیں بابا؟ پہلے بتا لو پھر آگے بڑھنا۔ آواز آئی بیٹی ہم آگے نہیں آئیں گے، میری غمزدہ بیٹی صبر کرو، میں تیرا باپ علی ہوں اور یہ تیری ماں فاطمہ بنت رسول ہیں، ہم تمہارا پہرا دیکھنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ جناب زینب نے بقرار ہو کر آواز دی، امی جان آواز آئی، ہاں بیٹی ماں قربان کیا بات ہے میری لاڈلی، امی جان آپ رک کیوں گئے؟ آگے آ کر میرے نازوں کے پالے کا لاشا تو دیکھ لو، مجھے دلاسا تو دے جاؤ۔ آواز آئی بیٹی میں آگے نہیں آ سکتی۔ جناب زینب نے پھر آواز دی، ابا جان آواز آئی، ہاں بیٹی میں موجود ہوں۔ عرض کی ابا جان آپ صبح کیوں نہیں آئے تھے؟ جب آپ کا گھر لٹ رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب اصغر نے تیر کھا کے دم توڑا تھا؟ جب علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے وقت میرے بھائی کی کمر دوری ہو رہی تھی، جب قاسم کی جوانی لوٹی گئی، جب عباس کے بازو قلم کیے گئے، جب اون محمد کو قصابوں نے ذبح کیا، جب اسرانی عقیل و جعفر شہید ہوئے، بابا آپ کو اس وقت آنا تھا جب تیرے حسین کا تیروں اور تلواروں سے سینہ چھلنی ہوا تھا۔ بابا آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پھنسا ہوا تھا؟ میرے بابا میں تو اس وقت بھی آپ کی دعائی دیتی رہی، المدد المدد ابا جان پکارتی رہی ہوں۔ میرے اچھے ابا جان آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب تیرے حسین نے شمر کے پاؤں تلے دبی ہوئی گردن کو مڑوڑ کر آخری سجدہ کیا تھا۔ اللہ اکبر! میرے بابا ہم لٹ گئے ہیں تو آپ آئے ہیں، آپ کا باغ اجڑ چکا ہے تو آپ آئے ہیں، ہماری ردائیں چادریں چھین لی گئی ہیں تو آپ آئے ہیں، آپ کی بہوؤں کا سہاگ اجڑ گیا ہے تو
آپ آئے ہیں میرے بابا، سکینہ یتیم ہو گئی ہے تو آپ آئے ہیں۔ اور پھر حضرت زینب کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے، تمہاری امی بھی ساتھ تھی اور تمہارے نانا بھی ساتھ تھے، ہم نے تمہارا پورا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارے نانا حضور شہیدوں کے خون کو بوتل میں جمع کرتے رہے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی دھول سے تمہارے نانا کی زلفیں اٹ گئی تھی۔ بیٹا ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے، میرے بیٹے حسین نے ویسا ہی امتحان دیا ہے میری بیٹی جیسا ان کے نانا حضور کی خواہش تھی۔ بیٹی تم نے اپنا حق پورا ادا کر دیا ہے، تم سب نے مجھے اور بنت رسول کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرخرو کر دیا۔ تمہاری امی تمہاری قربانیوں سے پورے طور پر مطمئن ہے، تیرا بھائی اور بھتیجے اور ان کے تمام ساتھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، وہ سب بھی خوش ہیں۔ ان کا امتحان بہت سخت تھا، وہ بہت تھکے ہوئے تھے، سخت پیاسے تھے، اس لیے اب جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ بیٹی ابھی تمہارے صبر کا امتحان باقی ہے، تم بنت رسول کے دودھ کی اب بھی لاج رکھو گی، صابر و شاکر بن کر رہنا میری بیٹی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خدا حافظ۔ اور پھر آواز آنا بند ہو گئی، جناب زینب کے دل کو کافی اطمینان حاصل ہو گیا اور پھر باقی رات بھی گزر گئی۔ یہ شام غریبہ ہے، جب میرے امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد خیمے کو لوٹ لیا گیا، سید زادیوں کی رداؤں کو چادروں کو چھین لیا گیا اور پھر وہ شام آئی جس کو شام غریبہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر میری ملت کے نوجوانوں، یہ وہ مقدس اور محترم واقعہ تھا جس سے دل بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔